بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ترک رفع دین کے دلائل، اعتراضات کے جوابات اور رفع دین منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ بھائی صاحب نے اس پوسٹ میں اس طرح سے انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، اس میں 5 جو ہے احادیث نقل کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ، اور انشاءاللہ ساری کتابیں کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ لوگ کس طرح سے ہمارے ساتھ واردات ڈالتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ ڈرتے بھی نہیں اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہتان باندھنے سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلنے سے بھی نہیں ڈرتے، اللہ معاف کرے۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں کتاب میں چل کے۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، ہم آ چکے ہیں صحیح مسلم میں۔ تو ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز شروع ہوتی ہے 861 نمبر سے، صحیح ہے؟ اس چیز کو سمجھیے گا، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 861 نمبر سے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ، صحیح ہے؟ جو دوسری نمبر ہے وہ 390 ہے، صحیح ہو گیا؟ تو 861 نمبر سے آپ کی نماز شروع ہوتی ہے، تو باب باندھتے ہیں، جتنے بھی محدث ہیں باب باندھتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں۔ پہلے تکبیر تحریمہ سے لے کر کرتے رکوع، تشہد اور آخر میں سلام آتا ہے۔ ہر کتاب میں ایسا ہی ہے، اس چیز کو سمجھیے گا، صحیح ہے؟ تو نماز ہماری کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور باب نمبر 9 ہے، اور تکبیر تحریمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، اور یہ کہ جب نمازی سجدے سے سر اٹھائے تو رفع دین نہ کرے۔ تو یہ حدیثیں ماشاءاللہ مسلم میں ہیں، موجود ہیں۔ 861، 62، 63، 64، صحیح ہے؟ 64 کے بعد 65 اور 66، صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد آگے کیا آ گیا؟ اگلا باب، نماز میں ہر بار جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے سوائے رکوع سے، اوکے؟ اٹھتے وقت وہاں صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے گا۔ یہاں اب دیکھیے رفع دین کا ذکر ختم ہو گیا، صحیح ہے؟ میں یہ ابھی تو آپ کو بتانا چلوں کہ یہ لوگ کیوں بے ایمانی کرتے ہیں۔ دیکھیے رفع دین کا ذکر ختم ہو گیا، آگے سورہ فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے، باب نمبر 11 سورہ فاتحہ کا ذکر، باب نمبر 27 میں بھی آخر میں باب نمبر 11 سے سیدھا وہ پہنچتے کہاں پہ ہیں؟ ایک اور بات سمجھیے گا کہ حدیث جو ہے وہ پہلی حدیثیں وہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے یہ حدیثیں دیکھی ہیں۔ 866 یہ نہیں کہ ان کی نظر میں نہیں ہے، سب کچھ ان کے سامنے ہے، لیکن وہ لوگ اللہ معاف کرے اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ سیدھا چلے جاتے ہیں کہاں پہ؟ آخر میں جب سلام کا ذکر آتا ہے، سلام کا ذکر آ رہا ہے باب نمبر 27، صحیح ہے؟ باب نمبر 27، نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کو مکمل کرنے اور ان میں جڑنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم۔ وہ حدیث حضرت جابر بن سمرہ والی وہ یہاں پہ موجود ہے، 968 نمبر، اوکے؟ اور دوسرا نمبر کیا ہے اس کا؟ 430 نمبر، صحیح ہو گیا؟ میرے بھائیو آگے چلیے، یہ حدیث صرف ایک حدیث نہیں ہے، آگے چلیے۔ اس حدیث کے ساتھ اور 2 احادیث بھی موجود ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی میاں، یہ حدیث جو ہے یہ تو رفع دین کی منع کے لیے نہیں ہے، یہ تو سلام کے ٹائم کی ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ 3 احادیث پوری ہو گئی۔ یہاں دیکھیے پہلی حدیث یہ ہو رہی ہے 968، اوکے؟ 968 یہاں جا کے پوری ہو رہی ہے، پھر 969 اور 970 اور 971، سمجھ آ گئی میری بات؟ نہیں آ گئی؟ 969 جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وکی اور عیسیٰ بن یونس نے اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے کہا، ہمیں احمش نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ والا حدیث بیان کی ہے۔ یہ انہوں نے جو پچھلی حدیث گزر گئی ہے یہ اس کے اوپر ہے۔ ٹوٹل اس طرح سے ہمارے پاس مسلم میں 4 احادیث ہو گئی۔ تو نیچے 970 دیکھیے، تو وہاں پہ حضرت جابر بن سمرہ اس کی پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں، 971 میں بھی بتا رہے ہیں، صحیح ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح سے ڈرامہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہاں سے ابھی ہم آتے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ نسائی میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 1185 نمبر حدیث، حضرت جابر بن سمرہ والی، ماشاءاللہ۔ باب کیا بنا ہوا ہے؟ نماز میں اختتام کے موقع پر ہاتھوں سے سلام کرنا۔ چلو وہاں پہ امام مسلم نے غلط کیا ہوگا، یا تو امام نسائی کو تو نہیں غلط کرنا چاہیے تھا، جیسے یہ بھائی صاحب کی پوسٹ آئی ہے، اللہ معاف کرے۔ یہ لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں یار اللہ سے، اللہ معاف کرے۔ اتنی کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں۔ میرے بھائیو اس چیز کو سمجھیے گا، اسی لیے میں آپ کو کتابیں دکھا کے بات کرتا ہوں، میں اپنے منہ سے بات نہیں کرتا۔
حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث وہ یہاں موجود ہے، اور احرجہ کہاں سے نکلی ہے؟ دیکھیے نیچے مسلم اور حدیث نمبر 430 968 ہوگی بات کنفرم کہ نہیں ہوئی؟ اور دوسری حدیث جو ہے 1185 تو انہوں نے لکھ دی، 1186 نہیں لکھ سکتے تھے. اور اس کے بعد نیچے فوائد میں بھی آپ نے پڑھنا ہوا تو پڑھ لیجئے گا. اور آگے چلتے ہیں ہم، یہ آپ کے پڑھنے کے لیے میں نے صرف تصویریں بنائی. آگے چلتے ہیں جامعہ ترمذی میں. تو جامعہ ترمذی میں انہوں نے 257 نمبر حدیث لکھی ہے. تو ایک ہی حدیث حسن ہے دو اماموں کے نزدیک، ایک امام ابن معین کے نزدیک اور دوسرا امام ترمذی کے نزدیک. باقی سارے محدث اس حدیث کو نہیں لیتے. کچھ لیتے جو ہیں جیسے امام نسائی اور امام ابو داؤد لیتے ہیں، تو وہ اس کی سند میں نیچے اس کو لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے. صحیح ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. باقی جتنی بھی احادیث کی صحیح کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث ذکر نہیں ہے. صحیح ہے. آگے ساتھ میں اسی حدیث کے وہ بارے نیچے دیکھیے، حدیث ذکر کرنے کے بعد کیا لکھا ہوا نیچے، بعض محققین کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے. چلیے یہ اس کی وہ کو بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے. ایک حدیث ہم مان لیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، مان لیا، ہم نہیں کہتے کہ یہ ضعیف ہے. لیکن یہ لوگ صرف اس ایک حدیث کے اوپر اتنا واویلا کرتے ہیں کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہاں پہ آئیے، انہوں نے آگے حدیث دی ہوئی تھی حمیدی کی، مسند حمیدی کی حدیث نمبر 626 نمبر حدیث. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے. ان کے بیٹے جو ہیں سالم بن عبداللہ، وہ بیان کر رہے ہیں. آگے دیکھیے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھوں تک ہاتھ بلند کیے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، تاہم آپ نے دو سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کیا. سمجھائی میری بات میرے بھائیوں؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ سے ڈرتے بھی نہیں. آگے ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2452 انہوں نے نقل کی ہوئی تھی، لیکن میرے پاس جو کتاب ہے اس میں جو ہے 2452 نہیں 2440 نمبر پہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی. نماز شروع کرتے ہی، ایک بات یاد رکھیے کہ نماز شروع کرتے ہی تقریباً جتنے محدث ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث لی ہے، اور اس میں رفع دین موجود ہے. منسوخی والی ایک بھی حدیث میری نظر میں ابھی تک صحیح نہیں ملی. ایک حدیث حسن ہے امام ترمذی اور امام ابن معین کی نظر میں، اور خود اللہ معاف کرے کچھ غلط بات کر دوں میں تو خود جو ہے یہ جو احناف ہیں وہ خود امام ترمذی کے بارے میں بولتے ہیں کہ کافی ساری احادیث میں امام ترمذی سے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، میں نہیں بول رہا ہوں، احناف کی بات کر رہا ہوں. کافی سارے علماء کہتے ہیں کہ امام ترمذی سے جو ہے آگے پیچھے ہو جاتی تھی بات. تو اوپر کی دو احادیثیں ترمذی کی، پھر چلتے ہیں پیچھے میں آپ کو، یہ ترمذی کی اوپر کی دو احادیثیں جو ہیں رفع دین کرنے کی ہیں. صحیح ہے. پہلی حدیث پھر دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے. سالم سے وہ روایت کرتے ہیں. کون روایت کرتے ہیں جناب؟ روایت ہے سالم سے. بات ختم ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر والی حدیث موجود ہے. صحیح ہے. سر اٹھاتے اور زیادہ کیا اپنے ابن عمر نے اپنی روایت میں کہ نہیں اٹھاتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان. یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے تو اس لیے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے گی. تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہر راوی کے پاس نماز شروع کرتے وقت موجود ہے. میرے بھائیوں انہوں نے میں نے کہا یہ نو بعد میں وہ بولیں کہ 2452 کیوں نہیں دکھائی، کیا پتہ وہ بھی ہو 2452 جو ہے رفع دین نہ کرنے پہ ہو. تو میرے بھائیوں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. 2452 جو ہے پڑھ لیجئے. حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلابہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ پڑھو، جب تک پڑھو گے نہیں تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آنی. بات آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ انہی احادیث کے اوپر امام بخاری کیا فرماتے ہیں، چلیے وہ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیو یہاں دیکھیے امام بخاری جز رفع دین میں پہلی حضرت ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو لکھنے کے بعد نیچے دیکھیے کیا نقل کرتے ہیں. اور احمد بن حنبل نے یحییٰ بن آدم سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ادریس کی عاصم بن کلیب سے کتاب میں دیکھا، اس میں پھر دوبارہ نہیں کیا کہ الفاظ نہیں ہیں. کچھ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی.
ایک یہ روایت ہو گئی، اوکے، دوسری 33 نمبر ہو گئی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، صحیح ہے۔ وہ لکھنے کے بعد پھر نیچے کیا لکھتے ہیں کہ بخاری نے کہا محقق علماء کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں سے یہی روایت محفوظ ہے، کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ تطبیق کرتے تھے۔ تو یہ حدیث امام بخاری بولتے ہیں یہی ایک حدیث محفوظ ہے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں میری؟ نہیں آئی۔ تو اس کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی نے سچ کہا ہے، ہم اسلام کے ابتدائی دور میں اسی طرح کرتے تھے، پھر ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ اب یہ حدیث پڑھنے کے بعد جیسا کہ اوپر دیکھیں حضرت ابن مسعود جو ہے نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، بس وہ کھڑے ہوئے تو تکبیر کہی اور رفع دین کیا، پھر رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو تطبیق کرتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا۔ اگر یہ حدیث دیکھی جائے، صحیح مان لیا جائے صحیح بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ضعیف کا میں خود لیبل کسی چیز پہ نہیں لگا سکتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بھی ہے، لیکن اس میں منع تو نہیں ہے نا رفع دین کہیں بھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دوسری حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے یہ والی، اس میں دوبارہ نہیں کیا کہ الفاظ وہ کہہ رہے ہیں ملے ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنی تحقیق کی ہے انہوں نے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت براء بن عازب کی حدیث، اصل میں یہ جو احادیث ہیں رفع دین نہ کرنے پہ یہ لوگ لیتے ہیں۔ آج کل یہ مفتی عبدالواحد قریشی نے جو ہے بخاری 828 اور مسلم 968 یہ حدیثیں دکھانا شروع کر دی ہیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو رفع دین کرتے تھے۔ اب رفع دین کرنے کا ذکر ہے اس میں، صحیح ہے۔ ابھی اس چیز کو سمجھیے گا کہ امام بخاری یہ ساری چیزیں نقل کرنے کے بعد میں صرف آپ کو حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ چیز بھیجی تھی نا، تو میں نے کہا چلو آپ کو وہ دکھا دوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث میں دیکھ لیجئے کہ امام بخاری ان کے لیے کیا کیا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت براء بن عازب کی حدیث، صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں امام بخاری ابھی یہاں پہ کیا فرماتے ہیں۔ بعض بے علم لوگ کا وکیع کی اس حدیث سے حجت پکڑنا جو اعمش بن المسیب بن رفع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم نے نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ آگے کیا فرماتے ہیں، یہ روایت تو صرف تشہد کے بارے میں ہے، قیام کے بارے میں نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز میں دوسرے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا، صحیح ہے۔ امام بخاری یہ لکھتے ہیں۔ آگے آئیے، آگے اور ان کا جو بات ہے نا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ جس کے پاس علم کا تھوڑا سا حصہ ہی ہے وہ اس روایت سے ترک رفع دین پر حجت نہیں پکڑتا۔ یہ بات تمام علماء میں مشہور ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اگر وہی بات ہوتی جس کی طرف یہ جاہل و منکر گیا ہے تو نماز کی گیا ہے تو پہلی تکبیر اور تکبیرات عیدین بھی رفع دین منع ہو جاتا، کیونکہ اس روایت میں کسی رفع دین کا استثناء نہیں کیا گیا، اور اس بات کو آنے والی حدیث نے بیان کر دیا۔ آگے وہ حدیث موجود ہے، صحیح ہے، آپ خود دیکھ لیجئے ماشاءاللہ۔ تو امام بخاری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں، بخاری نے کہا اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کہتا ہے یا ایسی باطل تعویل کرتا ہے جو کہ آپ نے نہیں کہی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان پر فتنہ، شرک و کفر اور دردناک عذاب نہ آ جائے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ سارے دلائل دیکھ لیے ہم نے، اور ہمیں سمجھ بھی آ جانی چاہیے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے۔ اور ابھی دیکھتے ہیں درس ترمذی مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیے درس ترمذی میں ہم آگے تو دیکھیے یہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث کے آگے لکھتے ہیں کہ بعض حنفیہ نے صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے،
اور آگے حدیث بیان کرنے کے بعد وہ سند بتاتے ہیں یہ حدیث سند صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن الحجر نے تلخیص الحبیر میں امام بخاری کا قول نقل کیا، جو ہم پہلے قول پڑھ چکے ہیں کہ جز رفع دین میں صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے نیچے جائیے، وہ آگے فرماتے ہیں کہ حافظ ذیلی نے بھی نصب الرایہ میں امام بخاری کو اس کا جواب دینے کی کوشش کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی بس ناکام کوشش کی ہے۔ آخر میں جائیے اور دیکھیے کیا لکھتے ہیں وہ، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال کیا لکھا ہوا ہے، حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے۔ میرے بھائیو اب خود آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، نہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلنا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، جب تک کتابیں نہیں کھولو گے نہیں پتہ چلنا۔ اور آئندہ میری بات یاد رکھیے گا، اس طرح سے کسی کی فوٹو ویڈیو آنکھیں بند کر کے اس پہ بھی عمل نہیں کرنا، میں بھی شیئر کر رہا ہوں، اس پہ بھی عمل نہیں کرنا، آپ نے لازمی تحقیق کرنی ہے، تحقیق لازمی ہے، کیونکہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔